اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ربیع الاول شریف کے دوسرے جمعۃ المبارک کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ جس کے کرنے سے آپ کے قدموں میں رزق اور دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ ایک ایسا خاص وظیفہ ہے اور ایسا یہ آسان اور پر اثر وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں رزق کی دولت ایسے برسائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اور آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے، ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویورز سے گزارش کروں گی میرا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ ہم میں جاری و ساری ہے، تو ان ایام میں نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کیجئے۔ یاد رکھیے سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کب یہ سانسیں رک جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال کا سلسلہ موقوف ہو جائے۔ ہمیں نیکیوں کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اللہ کریم کے فضل و کرم سے زندگی میں ایک بار پھر ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہمیں دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ اس کے ایک ایک دن کی قدر کرتے ہوئے خوب نیک اعمال کریں، رب کریم کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے، رحمت الہی کی حقدار بننے، بارگاہ مصطفیٰ میں سال ثواب پیش کرنے کی نیت سے ہو سکے تو اس مہینے کی پہلی تاریخ سے 12ویں تاریخ تک 12 نفلی روزے رکھیں۔ بالخصوص 12ویں کو تو روزہ رکھنے کی بھرپور کوشش کیجیے، کیونکہ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیر کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو ارشاد فرمایا، اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ تو یقیناً حقیقی عشق رسول رکھنے والوں کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی محبت سے پیچھا چھڑا کر اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اطاعت رسول کو اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء کرام ہیں ان سے ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ایسے بھی لوگ بھیجے ہیں جو اس کے پیارے نبی، اس کے پیارے حبیب کا، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں اور ان کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ محبوب کا کثرت سے ذکر کیا جائے۔ روایت میں ہے کہ من احب شیئا اکثر من ذکرہ، یعنی جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ تو یوں تو ہمیں سارا سال ہی آقا کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا اور اپنے قول و فعل کے ذریعے آپ سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس ذکر کا بہترین ذریعہ نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مثلاً درود پاک کی برکت سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے اور درود پاک کی برکت سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے، ربیع الاول شریف کے مہینے کا مبارک جمعۃ المبارک ہے، تو آپ نے کثرت سے آج درود پاک پڑھنا ہے، اپنی زبان کو بالکل بھی خاموش نہیں رہنے دینا۔ کثرت سے جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں، اور اس درود پاک کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں رزق کی برکت ہو جائے گی۔ تو آپ نے اس ربیع الاول کے مہینے میں جمعۃ المبارک کے دن آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، اور 2 رکعت نفل آپ نے حصول رزق کی نیت سے کرنے ہیں۔ اور ان 2 رکعت نفل میں آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی آپ نے اسی طرح 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 70 مرتبہ، اور اس کے بعد حصول رزق کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے آج جمعۃ المبارک کا جو خاص وظیفہ ہے وہ بھی کرنا ہے۔ کس طرح سے کرنا ہے آپ کو؟
کہ جس آدمی یا عورت کو حد درجہ رزق روزی یا کاروبار میں پریشانی ہو تو یہ عمل جمعۃ المبارک کے دن کر لیں۔ کس طرح سے کہ آپ نے ایک کمرے میں خاموشی کے ساتھ بیٹھ جانا ہے اور تصور میں اپنے کام کا ہی رکھنا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرنی اور کوئی ڈر یا خوف کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بہت ہی بے ضرر عمل ہے، بس نیت پاک و صاف ہو۔ بہت آسان عمل ہے کہ اول آخر آپ نے 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، نماز والا درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھ لینی ہے، لا الہ الا اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ لا الہ الا اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ لا الہ الا اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن سے لے کے ایک دن مزید یعنی 2 دن میں آپ 2 دن کا یہ عمل ہے، 2 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں رزق اس طرح سے آئے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ یہ رزق اتنا کیسے آیا؟ تو جب رزق آنا شروع ہو جاتا ہے تو قرضے بھی اتر جاتے ہیں، مصیبتیں پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے ضرور یہ عمل کر لینا ہے اور دوسروں کو بھی ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے تاکہ ہم مزید اسی طرح ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں۔ تو اتوار کا دن بہت قریب ہے، آپ لوگ خصوصی دعا میں حصہ لینے کے لیے اپنا نام کمنٹ میں میسج کر دیں، انشاءاللہ آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ اس کے علاوہ جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے ان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروا دیا گیا ہے، اور جنہوں نے لینا ہے وہ اتوار کے دن تک اپنا نام کمنٹ سیشن میں میسج کر دیں، انشاءاللہ آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔